بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین کرام، قابل قدر ماں اور بہنوں، رمضان المبارک اب رخصت ہونے کو ہے اور قرآن کریم کی تکمیل کا سلسلے کو بھی 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان اعمال کی طرف توجہ دینا چاہیے جو رمضان مکمل ہونے سے پہلے پہلے ہم پر عائد ہوتے ہیں، جیسے صدقۃ الفطر ہے، فطرہ جسے کہتے ہیں ہم لوگ عام طور پہ۔ جن لوگوں پر فطرہ واجب ہے انہیں اس کی ادائیگی کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ فطرہ کس چیز کا نام ہے؟ جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے، اور مال کی گندگی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے طے فرمایا تاکہ مال پاک صاف ہو جائے۔ مال کی زکوٰۃ یہ زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے کہ آدمی کے جسم کے اندر جو کچھ بھی فاسد مادے پیدا ہو جاتے ہیں اس کو جلانے اور ختم کرنے اور انسان کے اعصابی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے روزہ رکھا ہے۔ اسی لیے اس کو زکوٰۃ الجسد کہا گیا، جسم کی پیوریفائنگ کے لیے۔ اور صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر یہ روزے کی زکوٰۃ ہے، یعنی آدمی روزہ رکھنے میں جو کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، روزہ بہت تقوی کے ساتھ رکھنا چاہیے، گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی محبت میں ہر نافرمانی سے بچنے کا اہتمام اور یاد خدا میں مشغول رہ کے۔ لیکن انسان ہے، اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے، کبھی جان بوجھ کے اور کبھی انجانے میں اس سے روزے کے تقاضے کے خلاف کام ہو جاتے ہیں۔ نگاہ کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، اوقات کا غلط استعمال، اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال، جہاں ٹائم اسپینڈ نہیں کرنا چاہیے وہاں کر دیتے ہیں، جو باتیں نہیں کرنا چاہیے وہ کر دیتے ہیں، جو کام کرنے کے ہیں وہ نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں۔ جب اللہ پکڑنے پہ آ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ لیکن اللہ کی مہربانی ہے، روزے کی جو کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوئی اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عید سے پہلے پہلے تم صدقۃ الفطر ادا کر لو تو تمہاری روزے میں جو کمیاں رہ گئی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو روزے کی پاکی اور صفائی کے لیے اللہ نے یہ رکھا ہے۔ اب یہ ہر مسلمان کے لیے ہے، چاہے وہ روزے رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ اس کو جوڑ دیا گیا مالی حیثیت سے کہ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کے گھر میں اتنا سامان ہے ضرورت سے زائد کہ جس میں 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، یعنی زکوٰۃ کا نصاب تو ہے ہی، زکوٰۃ سے ہٹ کے ایکسٹرا اپنے گھر کی ضرورت کا سامان، ایکسٹرا سامان جیسے بڑے دیگچے اور جو ہے قیمتی چینی کے برتن اور صوفے اور ڈیکوریشن کا ایسا سامان ہے جو ضرورت سے زائد ہے، اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو سکتی ہے، یعنی 1.5 لاکھ کا سامان اگر کسی کے پاس ایکسٹرا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں سامان ہو، تو ایسے شخص پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ تو ایسا شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا اور فطرہ دینا ہے۔ جس کو فطرہ دینا ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ بعض لوگ جو ہے کچھ بھی تھوڑا ہاتھ ٹائٹ ہے یا کچھ بھی ضرورت محسوس ہو رہی آسانی سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن ان کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور ان کے لیے سوال کرنا بھی درست نہیں ہے۔ تو جن پر فطرہ دینا واجب ہے ان کو زکوٰۃ لینا درست نہیں۔ اور فطرہ کس کو دینا ہے میں نے بتا دیا ابھی۔ فطرہ اپنی طرف سے دینا ہے، اور جو اپنے ماتحت زیر پرورش نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے دینا ہے، اور اگر بالغ بچوں کی طرف سے دے دے تو بھی ادا ہو جائے گا، اور اگر بیوی کی طرف سے دے دے تو بھی ادا ہو جائے گا، اپنے ماں باپ کی طرف سے دے دے تو بھی ادا ہو جائے گا۔ بس بات یہی ہے کہ ان کی طرف سے دے رہے ہیں تو ان کے علم میں لانا ہوگا۔ اب فطرہ دینا کیا ہے؟ فطرہ بھائی روزے کی زکوٰۃ ہے، 30 مہینے کے روزوں کی کوتاہیوں کو معاف کرانا، دھلانا۔ تو اس میں مختلف چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ گیہوں سے دے سکتے ہو 2 کلو کے قریب، 2 کلو گیہوں احتیاطاً، اور جو سے دے سکتے ہو، اور کھجور سے دے سکتے ہو۔ تو جو، کھجور، کشمش سے جب زکوٰۃ صدقہ فطر دیں گے تو 3.5 کلو کشمش، 3.5 کلو گیہوں، 3.5 کلو کھجور اور 3.5 کلو جو کا حساب لگانا ہوگا۔
تو اب جو سے آپ حساب لگائیں گے تو 350 روپے قیمت بیٹھے گی، اور ایسے ہی جو ہے 500 روپے اور 1000 روپے تک بھی جاتی ہے۔ تو اللہ نے جس کو گنجائش دی ہے انہیں چاہیے کہ وہ کشمش سے صدقہ فطر ادا کریں۔ کشمش سے صدقہ فطر ادا کرنے میں بمشکل 1000 روپے ہوتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ فطرہ نکالنا ہے۔ اور فطرہ کیوں نکالنا ہے؟ ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں آج اڈے پہ جا کے لیبر کو پکڑ کے لائے تو دن بھر مزدوری کرے تو اس کو 800-1000 روپے دیے جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دن کا گزارا ہوتا ہے۔ تو جس ضرورت مند کو دے رہے ہیں، عید کے دن اس کے گھر کا چولہا جل جائے، اس کی عید کی تیاریاں ہو جائے، اسے جو ہے کمانے کے لیے جانے کی فکر نہ ستائے، تو اتنا دو جس سے ایک کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اس سے بھی اگر کم دیں گے 100-200 روپے، یہ بھی کوئی فطرہ ہے، اور اس سے کسی کی ضرورت پوری ہوتی ہے آج کے مہنگائی کے زمانے میں۔ اور 100-200 غریب آدمی بھی دے سکتا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ مالدار لوگ بھی فطرہ دے رہے، اپنا اپنے بچوں کا سب کا ملا کے جوڑ لیے تو بھی 1000 روپے نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک جو ہے ناقدری ہے، ثواب کمانے کا ایک موقع ہے، ایک اپرچونٹی ہے، اس کو ہم گنوا رہے ہیں۔ اس لیے ہر گھر سے فطرہ اتنا نکلے کہ دیتے ہوئے بھی محسوس ہو کہ ہم کچھ خرچ کر رہے ہیں، اور لینے والے کو بھی محسوس ہو کہ ہمیں آج کچھ ملا ہے، ایسا نہیں کہ کچھ ایسی ویسی خیرات مل گئی ہے۔ تو بہرحال فطرہ عمدہ یعنی اچھی چیز سے دینا چاہیے جس میں ضرورت مندوں کا زیادہ نفع ہو۔ فطرہ جس طریقے سے ضرورت مندوں کو دے سکتے ہیں، رشتہ داروں میں جو مستحق ہے ان کو دیا جا سکتا ہے، ایسے ہی دینی ادارے جہاں پر مستحق ہوں، اس کا مصرف موجود ہو تو ان کو دیا جا سکتا ہے، ان کو بھی دینا دوہرے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ بہرحال عید سے پہلے فطرہ ادا کر دینا چاہیے۔ رمضان میں پیسہ خرچ کرنے میں لوگ سوچتے رہتے آج کریں گے، کل کریں گے، اب کریں گے، جب کریں گے۔ بعض دفعہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جاتی، بیچارے قرضے لے کے اپنا جو کچھ بھی کرنا ہے کر لیتے، اور بعض جگہ تو ایسی جگہ سے قرضہ اٹھاتے جیسے نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ سب خرچ کرنے والوں کی جو ہے یہ سوچ کے دینے کی جو عادت ہوتی ہے، یہ بڑی نقصان پہنچاتی ہے سماج کو۔ اس لیے جب خیر کا کام کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑی اجرت بھی ہونا چاہیے کہ جلد سے جلد ہم اس ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں۔ کل کا کیا پتہ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، حالات کے بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ تو بہرحال اسی طریقے سے ایک ہے فطرہ اور دوسرے ہے فدیہ، یعنی جو لوگ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں تو ان کو فدیہ دینا چاہیے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ، ایک فطرہ دینا چاہیے۔ اب ان چیزوں میں سے مالی حیثیت کے اعتبار سے دیکھیں، جس کی جیسی گنجائش ہو، وہ 30 روزے اگر چھوڑ رہے ہیں تو 30 فطرے ان کو ادا کرنا ہوگا۔ اور اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ جو صحت مند ہو، ہٹے کٹے ہوں، صرف ہاتھ نہیں ہو رہا تو روزہ نہیں رکھ رہے، یا پھر جو ہے کسی اور وجہ سے ایگزامز چل رہے ہیں اور کاروبار کی مصروفیت زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب بہانوں سے اگر کوئی روزہ چھوڑ رہے ہیں تو ان کے روزے کا بدل فدیہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ فدیہ تو بس انہی کے لیے ہے کہ جو آگے روزہ رکھنے کی کیپیسٹی نہ ہو ان کے جسم کی، اب ان کا جسم جواب دے دیا ہو، ورنہ پھر مالدار لوگ اس نوابی میں آ جائیں گے کہ ہم جو بڑی سے بڑی قیمت فدیے کے طور پہ دے دیں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ روزہ رکھنے والے روزے ہی رکھنا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ گرما کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر ونٹر سردی کے موسم میں روزے رکھو، مگر روزے رکھنا ہے، بعد میں قضا ہی کرنا ہے۔ جو بالکل ہی روزے نہیں رکھ سکتے ہیں ان کے لیے فدیہ ہے، مالداروں کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ تو بہرحال فدیے کا بھی اہتمام کرے۔ ہاں، جو لوگ غریب ہیں ان کے اپنے علاج کے ہی مسائل ہیں، ان کی دواؤں کا انتظام نہیں ہوتا ہے، ان کی پرہیز کی چیز اور ان کی خوراک کا انتظام نہیں ہوتا، تو وہ بھی تو عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ تو ان کے لیے بھی شرعی حکم یہی ہے کہ وہ فطرہ ادا نہ کرے، استغفار کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اگر کوئی انتظام ہو جائے تو ادا کر دیں، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔